السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے اپنے پہلے ولاگ میں اسیران کربلا کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام روانگی کی منظر کشی دکھائی تھی، تو اس ولاگ میں اسیران کربلا شام میں داخل ہوئے ہیں، اس کی منظر کشی دیکھ سکتے ہیں۔ شام کا سفر اہل بیت کے لیے نہایت دشوار گزار تھا، نہ ہموار زمین پہ بے کجا اونٹوں کا دورایا جانا معذرات عصمت و طہارت کے لیے بہت دشوار تھا۔ پورے راستے میں اہل بیت کی تشہیر کی گئی اور ہر قدم پر مصیبت و آلام کا سامنا تھا۔ علامہ محمد باقر مجلسی لکھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار علی ابن حسین سے پوچھا کہ شام میں آپ کس چیز پر سوار تھے؟ تو مولا نے جواب دیا، میں شتر بے گجا پر تھا اور سر مولا حسین ایک نیزے پر تھا، اور عورتیں ہمارے پیچھے بے گجا اونٹوں پر سوار تھیں۔ ہمارے چاروں طرف اشکیاں ہاتھوں پہ نیزے لیے ہوئے تھے، جب کوئی روتا تھا تو نیزے مارتے تھے۔ دمشق پہنچنے تک ہم پر یہی ظلم و ستم ہوتا رہا۔ شمر لعین قدم قدم پر اہل بیت اطہار کو اذیت پہنچاتا رہا۔ مولا زین العابدین علیہ السلام بازار شام میں بیماری اور نکاہت کے سبب گر پڑے۔ دشمن لعین آپ کو نیزے کی نوک سے تکلیف پہنچانے لگا تو آپ تکلیف سے مضطرب ہو کر کھڑے ہو گئے اور بابا کی سر کی طرف رخ کیا اور عرض کی، بابا میری کمر دیکھیے کتنی زخمی ہو چکی۔ بی بی زینب نے جب دیکھا تو آواز دی، بیٹا منزل قریب آ گئی ہے، اب گھبراؤ نہیں۔ مینہال کہتا ہے کہ شہر دمشق میں نے مولا زین العابدین کو دیکھا کہ وہ ضعیف و ناتواں ایک عصا کو تکیے کیے ہوئے اور باہوں اقدس خشک ہو رہے ہیں اور آپ کی پنڈلیوں سے خون جاری ہے اور چہرے انوار کا رنگ زرد ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے گریہ کیا اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا اپنا رسول اللہ، آپ کا مزاج کیسا؟ آپ نے گریہ کیا اور فرمایا، کیا حال پوچھتے ہو اس شخص کا جو اسیر ہے یزید ابن معاویہ جیسے بے رحم کا، اور جس روز اسیران آل محمد کا قافلہ شام پہنچا اس دن سارا دمشق دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ ہر طرف ایسا لگتا تھا کہ جیسے عید ہو۔ لوگوں نے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ دمشق کو سجانے میں 3 دن لگے اور اسیران آل محمد 3 دن تک شام کے داخل دروازے پر شام کے اندر جانے کے منتظر رہے، اور جب شہر شام کو سجایا گیا تو تیسرے دن شہداء اور اسیران آل محمد کی آمد کے موقع پر 5 لاکھ مرد اور عورتیں جمع تھیں، جو ڈول بجانے اور رقص کرنے اور تالیاں بجانے میں مصروف تھے۔ ہر طرف لوگوں کا سمندر تھا، اور جب قافلہ شام کے اندر داخل ہوا تو سب سے آگے شہداء کے سر تھے، ان کے بعد اسیران کربلا تھے۔ راوی کہتا ہے کہ سب سے آگے مولا حسین کا سر تھا، اور مولا حسین کا سر شمر نے اٹھائے رکھا تھا۔ یہ بڑے فخر سے کہتا تھا، سب سے لمبا نیزہ میرا ہے، میں دین کے حقیقی وارث کا قاتل ہوں۔ اس ملعون کے اس وقت یہ الفاظ تھے، میں سید الوصیین کے پارے جگر کا قاتل ہوں، میں امیر المومنین یزید ابن معاویہ معاذ اللہ کی خدمت میں یہ سر لایا ہوں۔ ایک بی بی نے شمر کے الفاظ سنے تو فرمایا، اے ملعون، کیا تو ان کے قتل پر فخر کر رہا ہے کہ جن کو جبریل و میکائیل گہوارے میں لوری سنایا کرتے تھے؟ کیا تو ان کے قتل پر فخر کر رہا ہے کہ جن کا نام رب العالمین کے عرش پر ہے؟ کیا تو ان کے قتل پر فخر کر رہا ہے کہ جن کے نانا خاتم الانبیاء ہے؟ کیا تو ان کے قتل پر فخر کر رہا ہے جن کے والد گرامی کے ذریعے اللہ نے مشرکین کے قلعے اکھاڑے؟ ایک روایت میں ہے، بازار دمشق میں ہر شخص نے سنا کہ سر امام حسین نے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔